قدم ہے بلال آج چلنے سے عاری، قدم ہے بلال آج چلنے سے عاری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت، یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت، یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنت، یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنت، پڑے جو مصیبت صبر تم اٹھانا، مگر دل کسی کا نہ ہرگز دکھانا، یہی یاد رکھنا نصیحت ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، اگر وہاں نہ ہو تو کوثر پر ملوں گا، اگر وہاں نہ ہو تو کوثر پر ملوں گا، میں امت کو پیاسی جانے نہ دوں گا، میں امت کو پیاسی جانے نہ دوں گا، بجھاؤں گا تشنا لبی کی تمہاری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، اگر وہاں نہ ہو تو میزان پر ملوں گا، اگر وہاں نہ ہو تو میزان پر ملوں گا، میں بدیوں کے پلڑے کو جھکنے نہ دوں گا، میں بدیوں کے پلڑے کو جھکنے نہ دوں گا، جھکاؤں گا پلڑا نیکی کا تمہاری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، قدم ہے بلال آج چلنے سے عاری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، تمہیں پل صراط پہ خدا کر ملوں گا، تمہیں پل صراط پہ خدا کر ملوں گا، میں امت کو اس پل سے گرنے نہ دوں گا، میں
امت کو اس پل سے گرنے نہ دوں گا، کروں گا وہاں نگہداری تمہاری۔ لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ اگر وہاں نہ ہو تو عرش پر ملوں گا، اگر وہاں نہ ہو تو عرش پر ملوں گا۔ میں رو رو کے حق سے دعائیں کروں گا، میں رو رو کے حق سے دعائیں کروں گا، کروں گا وہاں آہو زاری تمہاری۔ لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ قدم ہے بلال آج چلنے سے عاری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم و معزز خواتین و حضرات، سیرت طیبہ کے سلسلے کی تکمیل کے بعد اب یہ دوسرا سلسلہ اسوہ حسنہ کا چل رہا ہے، اور آج الحمدللہ اس سلسلے کی 25ویں کلاس ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور حضور علیہ السلام اس دنیا میں جو پیغام لے کر آئے وہ پیغام دین اسلام ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس امت کے نام کیا ہے؟ وہ ہے دین اسلام کا پیغام۔ دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام کا تعارف، دین اسلام میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، یہ تو دین اسلام کے تحت یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں، جس میں سب سے پہلے عقائد ہے، اس کے بعد نمبر 2 پہ عبادات ہے، پھر نمبر 3 معاملات، اور نمبر 4 اخلاق ہے۔ عقائد سے متعلق تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے، پھر اس کے بعد عبادات بھی تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے مکمل بیان ہو چکی ہے۔
تیسرے نمبر پر ہے معاملات، جس کا سلسلہ ابھی چل رہا ہے۔ جی وہ ہے کہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے، عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ یہ ہے دین اسلام۔ پھر دین اسلام کے تحت جو تیسری بات چل رہی ہے، یعنی عقائد اور عبادات ہو چکی ہے، تیسرے نمبر پر ہے معاملات۔ تو یہ اسلامی معاملات سے متعلق بات چل رہی ہے، اور پھر معاملات کے تحت جو 4 چیزیں تھیں اس میں ملازمت سے متعلق بات چل رہی ہے، تجارت سے متعلق بات مکمل ہوئی، اب اس کے بعد ملازمت سے متعلق بات چل رہی ہے، اور اس کا آج حصہ نمبر 3 ہے، جس کے تحت اس کے اصول، آداب، احکام ذکر ہو رہے ہیں۔ معاش کی آپ حضرات کے سامنے بات آئی، بنیادی ذرائع کون سے ہیں؟ معاش کے 4 بنیادی ذرائع ہیں۔ نمبر 1 تجارت، نمبر 2 اجارہ یعنی ملازمت، نمبر 3 ہے زراعت، اور نمبر 4 ہے صنعت۔ تجارت سے متعلق آپ حضرات کے سامنے بات مکمل ہوئی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اجارہ یعنی ملازمت سے متعلق گزشتہ 2 نشستوں سے بات چل رہی ہے، آج اس کا تیسرا حصہ ہے۔ جی ملازمت سے متعلق آپ حضرات نے اس میں 6 باتیں پڑھ لی ہیں۔ نمبر 1 ملازمت کی تعریف، ملازمت کسے کہتے ہیں، اس کے معنی کیا ہیں، اس کا مطلب مفہوم کیا ہے، لغوی اصطلاحی تعریف، یہ سب آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ملازمت کی اقسام، اس پر آپ حضرات کے سامنے بات ہو چکی ہے۔ تیسرے نمبر پر اس کی اہمیت اور فضیلت، اس پر بھی بات ہوئی۔ چوتھے نمبر پر انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام سے ملازمت کا ثبوت۔ نمبر 5 علماء کی نظر میں ملازمت کی اہمیت، یعنی علماء کی نظر میں ملازمت کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اور نمبر 6 مسلمان ملازم کی صفات تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ آج نمبر 7 پر انشاءاللہ بات کریں گے کہ حصول ملازمت کے لیے ضروری ملحوظہ امور، یعنی انسان بعض ملازمت اختیار کرنا چاہتا ہے، تقسیم ہے اللہ پاک کی، اللہ پاک کا نظام ہے، سب ایک ہی شعبے سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ کوئی تجارت سے وابستہ ہو جاتا ہے، کوئی اجارہ یعنی ملازمت سے وابستہ ہو جاتا ہے، بعض افراد زراعت کے پیشے سے، کھیتی باڑی سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اور کوئی جو ہے حرفت و صنعت جو ہنر سازی ہے اس میں کسی بھی یعنی کام سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ تو ملازمت چونکہ ظاہری بات ہے، اس میں انسان کسی ادارے سے، کسی شعبے سے یا کسی فرد سے وابستہ ہوتا ہے، اس میں یہ خود کسی دوسرے کے ساتھ ملازمت اختیار کرتا ہے۔ تو حصول ملازمت کے لیے بعض ضروری امور ہے جس کا لحاظ انسان رکھے تو زندگی بھی راحت والی بنتی ہے، پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو یہ 10 باتیں ہیں آپ حضرات کے سامنے، کتنی ہیں؟ 10 باتیں ہیں، انشاءاللہ اس پر آج بات کریں گے۔ نمبر 1 نیت کی درستگی، نمبر 2 صلاۃ الحاجت، نمبر 3 شعبے کا انتخاب، نمبر 4 استشارہ، نمبر 5 استخارہ، نمبر 6 ضرورت ملازمت کے مواقع پر پوری نظر اور کوشش، نمبر 7 اللہ تعالی کے بھروسے پر دستیاب ملازمت کا آغاز، نمبر 8 ثابت قدمی اور پر امیدی، نمبر 9 دستیاب ملازمت پر شکر ادا کرنا، اور نمبر 10 ملازمت کے حصول کے لیے ناجائز اسباب سے اجتناب۔ تو یہ چونکہ ملازمت سے متعلق بات چل رہی ہے، تو بعض دفعہ انسان کو ملازمت کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں انسان کن امور کا لحاظ رکھے، کن باتوں کو مد نظر رکھے، تو اس میں سب سے جو پہلی بات ہے وہ ہے نیت کی درستگی۔ جی نیت کی درستگی کسی مسلمان ملازم کو نئی ملازمت شروع کرتے وقت عوام الناس کی خدمت اور ان کی نفع رسانی، نیز کمائی کر کے اپنے آپ کو سوال سے بچانے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے اور قرابت داروں اور پڑوسیوں سے حسن سلوک و مالی معاونت کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ نیت تو ظاہری بات ہے، اس کی بنیادی حیثیت ہے۔ حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی،
اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہوتی ہے. تو نیت کی بنیاد پر تو فیصلے ہوتے ہیں، نیت کی بنیاد پر ہی انسان کو اچھا یا برا بدلہ ملتا ہے. نیت کا تعلق دل سے ہے، یہ ایک قلب کی کیفیت ہے. تو ایک مسلمان کی شریعت نے ہر معاملے میں رہنمائی کی ہے، اور شریعت کی تعلیمات یہ ہے کہ ہمیشہ انسان اپنی نیت درست رکھے اور اپنی نیتوں کا استحضار کرتے رہے وقتاً فوقتاً. انسان جس شعبے سے بھی وابستہ ہے، جس عمل سے بھی وابستہ ہے، جس لائن سے بھی وابستہ ہے، ہر مسلمان کے ذمہ یہ بات لازم ہے بحیثیت مسلمان کے کہ وہ اپنی نیت کا استحضار کرے، نیت کو ٹٹولے. دیکھے طالب علم ہے تو وہ وقتاً فوقتاً اپنی نیت پر نظر کرے کہ علم کے حصول سے میری نیت کوئی دنیا کا حصول تو نہیں ہے، دنیا پرستی تو نہیں ہے، دنیاوی مفاد تو نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی ملازمت سے، تجارت سے، زراعت سے، حرفت و صنعت یا کسی بھی شعبے سے وابستہ ہے، وہ بھی اپنی نیت دیکھے. میری نیت کہیں صرف مال کمانے کی تو نہیں ہے، میری نیت صرف دنیا پرستی کی تو نہیں ہے. تو ہر مسلمان ملازم کو نئی ملازمت شروع کرتے وقت کیا نیت کریں؟ عوام الناس کی خدمت. ظاہری بات ہے اللہ پاک کی طرف سے تو حکم ہے کہ رزق حلال کا اہتمام اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کرنا ہی ہے، وہ تو اپنی جگہ. لیکن اگر انسان اپنی نیت کا استحضار کر کے نیت کو درست کر لے تو یاد رکھیں کہ انسان کی یہ ملازمت عبادت بن جائے گی، آپ کی تجارت عبادت بن جائے گی، آپ کی زراعت عبادت بن جائے گی، آپ کی حرفت و صنعت عبادت بن جائے گی. تو نیت کی تبدیلی سے عمل کا نتیجہ بدل جاتا ہے. تو ملازمت تو میں ویسے ہی کر رہا ہوں، مجھے کرنی ہے، کیوں نہ میں اپنی نیت درست کر لوں تاکہ ثواب اور اجر بھی اللہ پاک سے پالوں، اس کو عبادت کا درجہ دے دوں. تو ایک تو یہ نیت کرے کہ بھئی مجھے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، مخلوق کی خدمت کی نیت سے ملازمت کریں. بات سمجھ میں آ رہی؟ ان کی نفع رسانی میں لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچا دوں. حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس. لوگوں میں سے سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ انسان جو مخلوق کے لیے فائدہ مند ہو، فائدے کا باعث بن جائے. تو انسان اپنی ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچا دے. کسی بھی قسم کی ملازمت ہے، کسی ادارے میں ملازم ہے، اس ادارے کی خدمت کی نیت کر لے، مخلوق کی خدمت کی نیت کر لے. طب کے ڈاکٹر کے شعبے سے وابستہ ہے، مخلوق کی خدمت کی نیت کر لے. کسی اور شعبے سے، جس شعبے سے بھی وابستہ ہو، تدریس کے شعبے سے وابستہ ہے تو وہ یہ کہ میں دین پھیلا دوں، دین کے نشر و اشاعت کا ذریعہ بن جاؤں. تو نفع رسانی اس کی نیت کر لے. نیز کمائی کر کے اپنے آپ کو سوال سے بچانے. پھر جو میں اس ملازمت کے نتیجے میں رزق حلال کماؤں گا تو بھئی اس سے کیا نیت ہو؟ نمبر 1 اپنے آپ کو سوال سے بچانے. میں حلال کماؤں، خود کفیل بن جاؤں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے، دوسرے سے مانگنا نہیں پڑے. شریعت میں سوال کرنے کو پسند نہیں کیا گیا بلا مقصد بلا ضرورت کہ انسان ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جائے، دوسروں کا محتاج بن جائے. شریعت نے ایسے انسان کو پسند نہیں کیا بلا وجہ. جو بلا وجہ یہ عمل کرتا ہے، خود کما سکتا ہے، طاقت ہے، صلاحیت ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا، شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. تو اپنے آپ کو سوال سے بچانے کی نیت ہو، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کی نیت ہو. خود بھی سوال سے بچوں گا، رزق حلال کماؤں گا، کھاؤں گا، اپنے بیوی بچوں کو بھی حلال کھلاؤں گا، رزق حلال. قرابت دار ہے، جو رشتہ دار ہے، ان کا بھی حق ہے. اللہ پاک نے اگر ضرورت سے زیادہ دیا تو میں کچھ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہے دیکھوں ان میں کون ضرورت مند ہے، ان کی بھی ضروریات کا خیال رکھوں گا. پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، پڑوس میں اگر کوئی ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک. اور اسی طریقے سے مالی معاونت. انسان ہے، کسی کو ضرورت پڑ گئی، کوئی قرض لینے آ گیا، کسی کو اور مالی ضرورت پڑ گئی تو بوقت ضرورت میں ان کے بھی کام آؤں گا. یہ نیتیں انسان کر لے، یہ ملازمت اس کے لیے عبادت بن جائے گی. اور اس پر اس کو جو اپنی ملازمت تو اپنی جگہ رزق حلال کما رہا ہے، لیکن اللہ پاک اس کو اجر و ثواب بھی نیت کی وجہ سے عطا فرمائیں گے. جی نمبر 1 ہو گئی نیت کی درستگی. نمبر 2 صلاۃ الحاجت. جی مثال کے طور پر اگر انسان ملازمت ایک تو یہ ہے کہ ملی نہیں، یہ تلاش کر رہا ہے، تو اس کا اہتمام کر لے کہ روزانہ صلاۃ الحاجت کی 2 رکعتیں یا 4 رکعت جتنی اللہ پاک توفیق دے پڑھ کر اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں.
ٹھیک ہے اسباب کے درجے میں بات آئے گی کہ انسان بھاگ دوڑ کرے گا، کوشش کرے گا، لیکن اللہ پاک کی ذات کو تو نہیں بھولنا۔ اصل جو دینے والی ذات ہے، ملازمت دینے والی ذات، رزق دینے والی ذات، اصل تو اللہ پاک کی ذات ہے، باقی تو ذرائع اور اسباب ہے، وہ اسباب کے درجے میں ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم اسباب پہ تو نظر ہو ہماری، لیکن جو اسباب کا خالق ہے اللہ پاک اس پر سے نظر ہٹ جائے، ایسا بالکل نہ ہو۔ تو اگر ملازمت کی تلاش میں ہے تب بھی روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ پاک سے دعا مانگے، اور اگر اچھی ملازمت مل گئی ہے تو اس پر بھی کیا ہے، صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ پاک سے دعا مانگے، اللہ اس ملازمت کو برقرار رکھ، میرے لیے اس ملازمت کو میرے لیے رزق حلال کا ذریعہ بنا دے۔ یا اگر مزید بہتر کی تلاش میں ہے تب بھی صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ پاک سے روزانہ دعا مانگے۔ اللہ پاک کے ہاں تو کمی نہیں ہے، اللہ پاک کے خزانوں میں اللہ پاک ساری مخلوق کو کھلانے والے ہیں، پلانے والے ہیں۔ تو اس بات کے ایک صاحب ایمان بہت زیادہ اہتمام کرے، جتنا وہ اسباب پر محنت کر رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ پاک پر نظر ہو، اللہ پاک سے مانگنے کا اہتمام۔ اب بہت دفعہ ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ بھاگ دوڑ خوب ہو رہی ہے، لیکن ایک دفعہ بھی شاید ایسا نہ ہوا آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی تم نے دعا بھی مانگی ہے، اللہ پاک سے مانگا ہے؟ بعض دفعہ اس صرف توجہ نہیں جاتی، انسان کمزور ہے، اس کا بہت زیادہ اہتمام۔ سب سے پہلے تو اصل تو ہے ہی اللہ پاک کی ذات، اللہ پاک سے مانگے، اسباب اختیار کریں، نتیجہ اللہ پاک پر چھوڑ دیں، تو اس کا بہت زیادہ اہتمام ہو۔ جی نمبر 3، شعبے کا انتخاب۔ جی شعبے کا انتخاب کرنا ہے۔ دیکھیں ہر انسان کی صلاحیت میں فرق ہے، ہر انسان کی قابلیت میں فرق، ہر انسان کے استعداد میں فرق، ہر انسان کی سوچ اور فکر میں فرق ہے۔ تو شعبے کا انتخاب کرنا ہے۔ میں ملازمت کرنا چاہتا ہوں، لیکن ملازمت میں دیکھیں درج ذیل امور کو ملحوظہ رکھ کر جو ہے کریں شعبے کا انتخاب۔ کس شعبے میں جانا ہے؟ آپ کو مثال کے طور پہ ملازمت کرنی ہے، آپ کو ڈاکٹریٹ کے شعبے میں، علاج معالجے کے شعبے میں جانا ہے، انجینئرنگ کے شعبے میں جانا ہے، درس و تدریس کے شعبے میں جانا ہے، اسی طریقے سے آپ کو یعنی معاشیات کے شعبے میں جانا ہے۔ جس شعبے سے بھی انسان وابستگی کا ایک سوچ رکھتا ہے تو اس کا انتخاب کریں، پہلے سوچیں، لیکن ان باتوں کو سامنے رکھ کر۔ نمبر 1، اپنی قابلیت اور تجربہ، یہ تو بنیاد ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں گے آپ سے کوالیفیکیشن مانگیں گے، آپ سے آپ کی قابلیت دیکھیں گے، آپ کا تجربہ دیکھیں گے۔ آپ حضرات زیادہ اچھی طرح ہم سے سمجھتے ہیں کہ انسان جہاں بھی اپلائی کرتا ہے جس ملازمت کے لیے، چاہے اندرون ملک ہو چاہے بیرون ملک ہو، ہمیشہ وہ آپ سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے آپ اپنی کوالیفیکیشن بتائیں ہمیں، آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہے، نمبر 2 آپ کا تجربہ کتنا ہے۔ تو انسان خود دیکھ لے، ہر انسان اپنے آپ سے زیادہ اچھی طرح واقف ہوتا ہے، ہر انسان اپنے آپ سے باقی لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ واقف ہوتا ہے، مجھے اپنے متعلق زیادہ علم ہے۔ ہر انسان اپنی استعداد، اپنی قابلیت اور ہر چیز سے واقف ہوتا ہے۔ تو میں دیکھ لوں مجھ میں قابلیت کتنی ہے، صلاحیت کتنی ہے اس ملازمت کی جس کے پیچھے میں بھاگ دوڑ کر رہا ہوں یا میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور تجربہ کتنا ہے، ایکسپیرینس جس کو کہتے ہیں، قابلیت ہو، استعداد ہو۔ تو سب سے پہلے اس چیز کو دیکھ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ قابلیت نہیں ہے، میں اپنی قابلیت سے بڑھ کر اس ملازمت کے پیچھے پڑا ہوا ہوں، یا میری قابلیت زیادہ ہے، تجربہ زیادہ ہے، لیکن میں بالکل ایک معمولی سی ملازمت پر اکتفا کرنا چاہتا ہوں، کم ہمت، بس سوچ، یہ بھی نہ ہو۔ تو دیکھیں ہمیشہ اعتدال سے رہیں، اپنی استعداد، قابلیت، تجربے سے بڑھ کر بھی آگے آنے نہ جائیں، اور حد سے زیادہ نیچے بھی نہ آئے کہ آپ کی اللہ پاک نے استعداد سے نوازا ہے، تعلیمی قابلیت ہے، ڈگریاں ہے، تجربہ ہے، لیکن بس میں معمولی سے اس پر اکتفا کرنا چاہتا ہوں، جس کو کہتے ہیں نا کم ہمتی، وہ بھی نہیں کرنی ہے۔ ہمت کریں، جتنی اللہ پاک نے قابلیت دی ہے اس کے بقدر انسان ملازمت تلاش کرے چاہے۔ نمبر 2، خاندانی پس منظر۔ بعض دفعہ یہ چیز بھی انسان دیکھ لیتا ہے، میرے خاندان میں زیادہ تر لوگ کس شعبے سے وابستہ ہیں، میرے والد صاحب کیا کرتے رہے ہیں، میرے دادا کس شعبے سے وابستہ۔ لیکن یہ دیکھیں یہ ایک ضمنی چیز ہے، کوئی لازمی نہیں ہے التزام کہ جو والد نے کیا میں بھی وہی کروں گا، یہ جو دادا نے کیا، چچا کرتے ہیں، ماموں کرتے ہیں، میں وہی کروں گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ ہر انسان کا دیکھیں نمبر 3 پہ بات آئی کہ اپنا طبعی میلان ہوتا ہے، ہر انسان کی تعلیمی قابلیت الگ ہوتی ہے۔
ہر انسان کا طبعی میلان جھکاؤ الگ طرف ہوتا ہے، ہر انسان کی استعداد الگ ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ ان عوامل کو انسان دیکھ لیتا ہے کہ بھئی والد صاحب نے کاروباری ذہن ہے، انہوں نے بڑی محنت سے ایک کاروبار بنایا ہے، تجربے کی بنیاد پہ یعنی اتنی محنت کی ہے 30 40 50 سال کہ انہوں نے یعنی اس کاروبار کو بڑے دور تک لے گئے ہیں، اوپر تک۔ اب ان کو ظاہری بات ہے سہارا چاہیے اولاد میں، وہ کہیں بھئی آپ کو کل کو سنبھالنا ہے۔ میں نے کہا میں اس لائن میں آؤں گا ہی نہیں، وہ کس کے حوالے کریں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ایک بات ہے یا ایک محنت ہوتی ہے بڑوں کی، وہ چاہتے ہیں کہ اب اولاد اس محنت کو سنبھال لے، میں نے جتنی قربانی دی، اور وہ اس سے میلوں دور بھاگ رہے ہیں کہ بھئی مجھے اس لائن میں آنا ہی نہیں ہے۔ ان کی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، امیدیں ٹوٹ جاتی ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو خاندانی پس منظر دیکھ لیں، اپنے بڑوں کا پس منظر دیکھ لیں، وہ کس لائن سے وابستہ ہے، پھر جو ترتیب مناسب لگے انسان اس پر ضرور فیصلہ کر لیں۔ نمبر 3 طبعی میلان، یہ تو بنیادی چیز ہے۔ انسان یاد رکھے ہر میدان میں تبھی آگے بڑھ سکتا ہے جب وہ ایک اپنے دل کی خوشی سے طبعی میلان سے اس شعبے میں لگاؤ۔ بے دلی سے اگر انسان جس میدان میں بھی جائے گا وہ ترقی نہیں کر سکے گا، کہ اس کا دل اس میں نہیں ہے، بس مجبوری۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا، تو اس میں دیکھیں بڑوں سے بھی میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں اپنی اولاد کے طبعی میلان کا بھی خیال رکھے۔ بعض دفعہ وہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے ڈاکٹر بنوں، ہم کہتے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا، تو میں جو ہے معاشیات کے شعبے میں آنا ہے، تو میں جو ہے انجینئرنگ کے شعبے میں آنا ہے۔ اب وہ مجبور ہے، بڑوں نے مجبور کر دیا، اب مجبوری سے کر رہا ہے، ترقی نہیں کر پا رہا۔ تو طبعی میلان کو بھی دیکھا جائے، انسان اپنے طبعی میلان کو، اپنے اولاد کے طبعی میلان کو دیکھ لے کہ خود ان کی دلچسپی کس چیز میں ہے، پھر جس چیز میں انسان کی دلچسپی ہوتی ہے وہ اس میدان میں خوب انشراح سے آگے بڑھتا ہے، وہ ترقی کرتا ہے۔ تو اپنے طبعی میلان کا، یا اگر اولاد کو لا رہے ہیں ان کے طبعی میلان کا خیال بھی رعایت بھی ضرور رکھی جائے، اسی سے انسان کی ترقی ہوتی ہے۔ کسی کو مجبور کرنا، بعض دفعہ ظاہری بات ہے وہ اولاد ہے یا ماتحت ہے، وہ مجبور تو ہو جائے گا، مجبور ہو کر آپ کی بات مان لے گا، لیکن وہ کما حقہ یا اس طور پر اس میدان میں پھر ترقی نہیں کر پائے گا۔ تو اس میں انسان دوسروں کے طبعی میلان یا خود اپنے طبعی میلان کو ضرور مد نظر رکھے۔ نمبر 4 اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھ لیں۔ کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جس کی ارد گرد پر ماحول پر بھی نظر ہو۔ مثال دے رہا ہوں، ایک مثال ہے کہ مجھے ارد گرد یعنی اس چیز کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ مثال کے طور پہ ضرورت ہے کہ بھئی ماحول میں آج کل مثال کے طور پر بھی ڈاکٹروں کی زیادہ ضرورت ہے، ڈاکٹر کم ہے، یا دوسرے میدان میں کوئی تعلیمی میدان میں ضرورت ہے۔ میں نے دیکھا میرے علاقے میں اسکول ہے، مثال کے طور پہ میں ایسے علاقے سے ہوں کہ جس میں اسکول تو ہے اس میں اساتذہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارے علاقے کے بچے ہیں، شہر کے یا گاؤں کے، ان کو ضرورت ہے کہ قابل استاذ ملے۔ اب میرے پاس استعداد پڑھانے کی صلاحیت ہے، لیکن میں نے کہا بھئی یہاں تو تنخواہ کم ہے، کیا کروں گا، جاؤ شہر میں جاؤ یا بیرون اپلائی کر لو۔ اب وہی جن کا حق تھا میرے علاقے کے لوگوں کا مجھ پر، میں نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ ارد گرد کے ماحول میں جو ضرورت تھی میں نے اس کو پشت رکھ دیا۔ ایسا نہ کریں، بلکہ ارد گرد کے ماحول کو بھی جس چیز کی ضرورت زیادہ ہو تو انسان کیا کرے، اس کو اختیار کر لے۔ نمبر 5 موجودہ تعلیمی صورتحال دیکھ لیں۔ میری اپنی اس وقت موجودہ تعلیمی کیفیت کیا ہے؟ اب ظاہری بات ہے جتنی تعلیم زیادہ ہے، اگر دنیاوی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، ملازمت کے لیے ظاہری بات ہے دیکھتے ہیں میٹرک کیا ہوا ہے تو کہ بھئی آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ نوکری مل جائے گی۔ انٹر کیا ہے، آپ کو یہ گریجویشن کیا ہے تو اس سے بڑھ کر آپ کو تھوڑی ملے گی۔ اگر مزید آپ نے آگے ہے، ایم اے کیا ہے اور دوسری ڈگریاں حاصل کی ہے، ایم بی بی ایس کیا ہے، جو بھی ہے، اس اعتبار سے آپ کیا ہے، آپ کو ملازمت ملے گی۔ تو اپنی موجودہ تعلیمی صورتحال کو دیکھ لیں اور انسان اس میں بہتری لائے۔ اب ظاہری بات ہے آپ سرکاری ادارے سے وابستہ ہو رہے ہیں، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی بھی شعبہ ہے، تو ظاہری بات ہے ترقی آپ کی تعلیم اور تجربے کو دیکھ کر دی جائے گی ہمیشہ۔ یہ ایک اصول ہے بنیادی، آپ کی تعلیم جتنی زیادہ ہے آپ کو اتنے اچھے عہدے پر رکھا جائے گا۔ آپ کسی کمپنی سے وابستہ ہے، آپ کسی سرکاری ادارے سے وابستہ ہے، سرکاری دفتر سے وابستہ ہے، کسی بھی کمپنی سے، کسی بھی ادارے شعبے سے، چاہے تعلیمی ہو، غیر تعلیمی ہو، سرکاری ہو، غیر سرکاری ہو، خلاصہ یہ ہے کہ موجودہ تعلیمی صورتحال
یہ بنیاد ہوتی ہے. تو اس میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں ہمیشہ انسان ترقی کا سوچے. اگر ابھی مثال کے طور پر میری تعلیمی کیفیت یہ ہے کہ مجھے کچھ سال مزید پڑھنا چاہیے، یا بعض ملازمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں آپ سے کہیں گے بھائی آپ فلاں کورس کر کے 6 مہینے کا، سال کا، 2 سال کا کورس کر لو، آپ کی ترقی ہوگی. تو یہ تعلیمی کیفیت کو ہمیشہ انسان بہتر سے بہتر بنانے کی سوچے. اس کے لیے کوئی ڈپلوما کرنا پڑے، کوئی کورس، سرٹیفکیٹ کورس کرنا پڑے، یا مزید انسان اپنی تعلیم کو آگے جاری رکھے، بہت اچھی بات ہے. تو ہمیشہ موجودہ تعلیمی صورتحال کو بھی دیکھنا ضروری ہے. جی اتنی باتیں آپ حضرات کے سامنے 3 باتیں ہوں گی. نمبر 4 استشارہ. جی استشارے کا مطلب ہے مشورہ، طلب مشورہ، مشورہ طلب کرنا. ایسے ملازم حضرات و ماہرین سے مشورہ کرے جو صاحب تقوی ہو اور مشورے کے اہل ہو. انسان ہے، انسان مدنی الطبع ہے، معاشرت ہے، آپس میں رہنا سہنا ہے، مشورے کی ضرورت پیش آتی ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو مشورے سے چلتا ہے. یہ کیفیت اگر کبھی انسان کے ذہن میں آ جائے نا کہ مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگے، یہ انسان ہمیشہ ٹھوکریں کھاتا ہے. اور ظاہری بات ہے مشورہ سنت نبوی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مشورے کا اہتمام فرماتے تھے، اور صحابہ سے آپ نے مشورہ کیا، ازواج مطہرات سے آپ نے بعض معاملات میں مشورہ کیا ہے باقاعدہ. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو یعنی تمام انبیاء کے سردار ہیں وہ مشورہ لے رہے ہیں، تو ہماری کیا حیثیت اور وقعت ہے؟ ہم تو ناقص العقل ہیں، ہماری عقل محدود، ہماری سوچ محدود. ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے کہ ہم صاحب رائے سے مشورہ لیں. تو ایسے حضرات جو ماہرین سے مشورہ کرے، صاحب تقوی مشورے کے اہل. اب ہر آدمی تو مشورے کے قابل نہیں ہوتا نا کہ جو سامنے آ گیا میں اس سے مشورہ لے رہا ہوں. چند چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھیں، اس میں چند باتیں کس سے مشورہ لیا جائے. جس سے مشورہ لیا جائے چند باتوں کا اس میں ہونا ضروری ہے، یہ بات یاد رکھیں. نمبر 1 وہ دیندار ہو. دیندار، اس میں دینداری کا مطلب یہ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ وہ بالکل یعنی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے درجے کے قریب ہو. مطلب یہ کہ نمازی ہو، پابند روزہ دار ہو، جس کو دیندار کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں. فاسق فاجر نہ ہو، تو دیندار ہونا ضروری ہے. نمبر 2 مشورے کا اہل ہو. مشورے کے اہل کا کیا مطلب؟ دیانتدار بھی ہو، خائن نہ ہو. خائن ہوگا وہ غلط مشورہ دے گا، وہ آپ کو غلط راستے پہ ڈالے گا، وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا. تو یہ بھی دیکھ لیں، دیندار بھی ہے لیکن دیندار کے ساتھ ساتھ دیانتدار بھی ہے. انسان سمجھتا ہے نا، ظاہری بات ہے ہر انسان دوسرے کو جو جس سے واقف ہو مشورہ لے گا کہ یہ میرے ساتھ مخلص بھی ہے یا نہیں ہے، یہ میرا اچھا چاہتا ہے یا برا چاہتا ہے. چاہے انسان اپنے خاندان میں کسی سے کر رہا ہے یا باہر اپنے اساتذہ سے کر رہا ہے، بزرگوں سے کر رہا ہے، یا معاشرے میں کسی فرد سے کر رہا ہے. دیانتدار. نمبر 3 رازدار ہو. اس میں رازداری کی صفت بھی ہو. بعض دفعہ آپ ایک نجی مشورہ کریں گے، کوئی خاص ایسی بات ہوگی، لیکن اگر اس آدمی میں رازداری کی صفت نہ ہو تو وہ مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک برے مقام تک لے جائے گا، نقصان پہنچا دے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مشورے کا اہل ہونا بھی ضروری ہے. اور سب سے بنیادی چیز، آپ جس چیز سے متعلق مشورہ لے رہے ہیں اس کو اس سے متعلق مہارت ہو، معلومات ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو ایک بنیادی چیز ہے نا. ظاہری بات ہے، اب ظاہری بات ہے ایک طالب علم تعلیمی مشورہ لے گا تو وہ علماء سے لے گا، اپنے اساتذہ سے لے گا. ایک آدمی یعنی اس شعبے میں جانا چاہتا ہے، طب کے شعبے میں، تو وہ ظاہری بات ہے کسی ڈاکٹر سے لے گا. کوئی انجینئرنگ کے شعبے میں جاتا ہے وہ اس شعبے والوں سے لے گا. کوئی تدریس کے شعبے میں جا رہا ہے اس شعبے سے لے گا. انجینئرنگ کے شعبے میں جانا چاہتا ہے اور وہ مشورہ لے رہا ہے ڈاکٹر سے، وہ کیا مشورہ دے گا؟ وہ صحیح مشورہ نہیں دے سکے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشورہ اسی سے لے جو اس شعبے کی اونچ نیچ سے واقف ہو، وہ جانتا ہو، سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہو. تو یہ ساری صفات ہونی ضروری ہے. تو اگر ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر مشورہ کریں گے تو مشورے سے چلیں گے، یاد رکھیں ہمیشہ کامیابی ہمارا قدم چومے گی. اور انسان ظاہری بات ہے اس کو مشورے کی ضرورت پڑتی ہے. بہت ساری چیزیں انسان کے سامنے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اگر میں بہت سمجھدار ہوں، میں اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھ رہا ہوں یا ہوں، لیکن بعض دفعہ انسان ٹھوکر کھا جاتا ہے
اور بہت سی چیزیں انسان کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہے، وہ سامنے والا آپ کو اچھا مشورہ دے دے گا. تو مشورے کا بہت زیادہ ہمیشہ اہتمام رکھیں، چاہے اپنے والدین سے مشورہ کر رہے ہیں، بزرگوں سے کر رہے ہیں، لیکن مشورے کا ضرور اپنے مخلص دوستوں سے مشورہ کرنے کا اہتمام کریں. جی. نمبر 5 ہے استخارہ. یہ تو اللہ پاک سے خیر طلب کرنا ہے. استخارہ اس عرصے کے دوران استخارہ کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے رہنمائی اور خیر و بھلائی کا طالب رہے. اس استخارے کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں خیر کے اسباب کو جمع فرما دیں گے اور شر کے پہلوؤں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. مشورے کا اہتمام بھی کریں، استخارے کا اہتمام بھی کر لیں. اس چیز میں آج ہم بہت کمزور ہیں. مشورہ کر بھی لیا، استخارے کا کوئی اہتمام نہیں، یا ہے بھی تو ہم کہتے ہیں بھائی مولانا صاحب کے پاس آ گئے، مفتی صاحب کے پاس، امام صاحب، بس آپ جو ہے استخارہ کر لیں. یاد رکھیں مسنون عمل تو یہی ہے کہ انسان خود اپنا استخارہ کرے. آج ہم نے اس چیز کو بھی جو ہے مولویوں پر چھوڑ دیا ہے، وہی استخارہ کرو اور مجھے تو عجیب عجیب باتیں ہیں، کہنے ارجنٹ استخارہ، فون پہ استخارہ ہو رہا ہے. بعض چیزیں تو سمجھ میں آنے والی بھی نہیں ہوتی ہے. اب میں سمجھدار پڑھا لکھا انسان ہوں اور میں 1 سیکنڈ میں جو ہے مجھے استخارے کا جواب بھی مل گیا، تو ظاہری بات ہے اس کا بھی اپنا ایک طریقہ ہے مسنون. تو بہتر سب سے یہ ہے انسان علماء سے طریقہ پوچھ کے خود کر لے. ہاں اگر خود یعنی نہیں کر سکتا یا اپنے اوپر اطمینان نہیں ہے، جو بھی کوئی عذر ہے، اس صورت میں آپ پھر کسی دیندار نیک عالم سے کروا لیں، لیکن استخارے کا بھی اہتمام ہو. تو استخارے کی دعا ہے، کتابی صورت میں چھپتی ہے، وہ آپ حضرات لے لیں. زبانی یاد نہیں ہے، دیکھ کے اس میں طریقہ پورا لکھا ہے استخارے کا، وہ کر لیں. بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ مجھے لازمی کوئی خواب نظر آئے گا استخارے میں، تو ضروری نہیں ہے، وہ بھی جاتا ہے بعض دفعہ، لیکن اس میں بھی بعض دفعہ ہم تعبیر سے خود واقف نہیں ہوتے، سمجھ میں نہیں آتی بات. اس میں بھی علماء سے رہنمائی لیں، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے خواب کا آنا. استخارے کے نتیجے میں اللہ پاک آپ کے دل کی کیفیت بدل لیں گے. جیسے اس میں یہ بات آئی نا، خیر کے اسباب جمع فرمائیں گے. اللہ پاک کی طرف سے ایسے اسباب ہو جائیں گے کہ جس میں آپ کے لیے خیر ہوگی وہ فیصلہ ہو جائے گا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لکھا ہے کہ بعض دفعہ ہمارے بزرگ علماء تو بہت اہتمام فرماتے تھے اس کا، بلکہ فرماتے بعض دفعہ کسی کام میں تعجیل ہوتی ہے، وقت نہیں ہوتا، تو یہ دعا پڑھ لیا کریں، اللہم خیر لی واختر لی. کم از کم یہ پڑھ لیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں، تو اتنا ہوگا کہ اللہ پاک خیر کے اسباب جمع فرما دیں گے، آپ کے دل کا میلان ایک طرف کر دیں گے، اور وہی فیصلہ ہوگا جس میں آپ کے لیے خیر ہوگی. تو وہی استخارے کو نظر انداز نہ کیا جائے، یا اتنا بھی اس کو نہیں کہ آپ چلو بھائی میں فلاں اشتہار دیکھ لیا، فون پہ مجھے جواب مل رہا ہے، ایک سیکنڈ میں جواب مل رہا ہے. یہ دین کے ساتھ مذاق اور استہزاء ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو نیک جو مستند عالم دین ہے، صحیح العقیدہ، نیک متقی، ان سے اس سلسلے میں رجوع کریں، اور بہتر یہ طریقہ سیکھ کر خود استخارہ کیا جائے. دین کھیل اور مذاق کا نام نہیں ہے. جی. نمبر 6، ضرورت ملازمت کے مواقع پر پوری نظر و کوشش. جی. ملازمت کے جتنے مواقع میسر آ سکتے ہوں ان کی تلاش اور جستجو کرے جو مندرجہ ذیل ہو سکتے ہیں. اب آج کل تو جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اس سے انسان مثبت انداز میں فائدہ اٹھائے، اس سے فائدہ انسان اٹھا لے. جب یہ آج کل اس کا دور ہے اور یہ اسباب و وسائل موجود ہے، نمبر 1 اخبار اور رسائل اور ذرائع ابلاغ میں ملازمت کے اشتہارات. آپ دیکھتے ہیں اخبار میں، رسالوں میں آئے دن ہم سب دیکھتے ہیں اشتہارات شائع ہوتے ہیں، یا کمپنیوں کی طرف سے آتے ہیں، بھئی آسامیاں خالی ہے، جگہ خالی ہے. انسان اس کو دیکھتا رہے اور جہاں اچھی ملازمت اس کی قابلیت سے متعلق ہو ضرور وہاں پر جا کر اپلائی کریں. ہمت نہیں ہارنی، ایک صاحب ایمان مایوس نہیں ہوتا کبھی. تو اس کے لیے آپ اخبارات بھی دیکھیں، جس صفحے پر خاص طور پر ملازمت کے اشتہارات کمپنیوں کی طرف سے، اداروں کی طرف سے، اندرون بیرون ممالک سے آتے ہیں. ذرائع ابلاغ میں اشتہارات اس کو دیکھیں. نمبر 2 انٹرنیٹ پر ملازمت کے متعلق، آج کل تو نیٹ کا زمانہ ہے، ہر ایک استعمال کرتا ہے. خود اشتہار دے دیں، میری یہ استعداد ہے، اپنی سی وی وغیرہ ہے یا جو استعداد سے متعلق جتنے بھی وہ ساری کی ساری اس پر دے دے، یا جو اعلانات آتے ہیں اس کو دیکھیں. نمبر 3 ملازمت کی سہولت مہیا کرنے والی آج کل ویب سائٹس ہیں مختلف قسم کی. آج کل تو اس کا دور ہے، سیکنڈوں میں جو ہے ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہے. تو ایسی ویب سائٹس ہیں، ایسے اداروں نے بنائی ہیں جو باقاعدہ ملازمت دیتے ہیں، پھر وہ آپ کو بلائیں گے.
آپ کا انٹرویو لیں گے یا جو بھی ان کی ترتیب ہے. تو آج کل بڑی سہولت ہو گئی ہے، تو ہم اس سہولت سے راحت سے فائدہ اٹھائیں، بجائے اس کے غلط استعمال کے ہم اس کو صحیح استعمال کریں اور اس کے صحیح استعمال سے اپنے سہولت کو حاصل کریں. نمبر 4، ملازمت پر رکھوا دینے والے ایجنٹ ادارے. بعض ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی طرف سے کچھ ایجنٹ ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے ملازمت پر رکھوانا. ٹھیک ہے، وہ اپنا کوئی کمیشن وغیرہ ترتیب ہوگی تو انسان ان سے رابطے میں رہے، اپنا نمبر دے دے، ان سے لے لے. تو خلاصہ اس ساری بات کے جو آپ کے سامنے جتنی باتیں آئیں کہ انسان ظاہری ایک تو بنیاد تو اللہ پاک سے مانگنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی نہیں ہے دیکھیں کہ صرف میں دعا کر رہا ہوں، آج تک نہ میں نے اشتہار دیا، نہ میں کسی ادارے گیا ہوں، بس گھر میں بیٹھا ہوا ہوں. ملازمت گھر نہیں آئے گی کبھی بھی. اللہ پاک سے مانگ کر پھر انسان کیا کرے؟ اسباب اختیار کرے. دیکھیں نمبر 5، ملازم پیشہ ساتھی عزیز و اقارب اور دوست و احباب کو ملازمت دلوانے کے لیے فکر مند کرنا. بعض دفعہ مزاج ہوتا ہے بھائی مجھے کسی کو نہیں بولنا، تو آپ نہیں بولیں گے تو خود تو کوئی آپ سے نہیں کہے گا. یہ تو نہیں ہوتا، دنیا کی روایت اور دستور نہیں ہے. بچے ملازمت رکھنے والے مختلف اداروں و افراد سے رابطہ کرنا، انہیں ملازمت کی پیشکش کرنا، اپنے آپ کو ان ادارے کے لیے مفید اور نفعمند ہونے کے بارے میں اطمینان کرانا. مارکیٹنگ کا دور ہے آج کل، تو اس چیز کا دور ہے. ظاہری بات ہے آپ کے پاس جتنی زیادہ استعداد ہوگی، کوالیفیکیشن ہوگی، قابلیت ہوگی، تو ہر ادارہ اس ترجیح اسی کو دیتا ہے کہ مجھے قابل فرد ملے، مجھے وہ ملے کہ جو میرے ادارے کو مزید ترقی دے دے. تو اس حوالے سے انسان خود رابطے کریں، اداروں میں جائیں اور نیٹ استعمال کریں. ہر جو ذریعہ ممکن جائز ہو سکتا ہے اس کو ضرور استعمال کریں. جی نمبر 7، اللہ تعالی کے بھروسے پر دستیاب ملازمت کا آغاز. جی اوپر بیان کردہ مراحل سے گزرنے کے بعد جس ملازمت کو کرنے کا ارادہ ہو جائے اسے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر شروع کر دے. بعض دفعہ انسان ایسا کرتا ہے کہ بھئی بہتر سے بہتر کی تلاش ہر انسان کرتا ہے اور کرنی چاہیے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اعلیٰ ملازمت پہلی دفعہ میں ملے گی. یہ اللہ پاک کا نظام ہے کہ انسان ترتیب وار چلتا ہے. ترقی بھی وہی انسان کرتا ہے جو مرحلہ وار نیچے سے اوپر آئے. ہم ڈائریکٹ اوپر چھلانگ کی کوشش کریں گے تو یہ ہو نہیں سکے گا، بہت مشکل ہوگا. تو کامیاب انسان، آپ جتنے کامیاب انسان کی سوانحات پڑھ لیں اور ان کے حالات پڑھ لیں، وہ ہمیشہ کہیں گے ہم صفر سے شروع ہوئے، نیچے سے شروع ہوئے اور محنت کرتے ہوئے، ترقی کرتے ہوئے آج ہم اس مقام پر ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ انسان کو کبھی ڈائریکٹ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جائیں گے اور آپ کو بڑی کرسی پہ بٹھایا جائے گا. نیچے سے شروع کرتے ہیں. تو جس ملازمت کو کرنے کا ارادہ ہو اللہ پاک کے بھروسے پر بسم اللہ کریں. بعض ہوں گے نہیں بھی مجھے جب میری مرضی کی نہیں ملے گی میں نہیں کروں گا. برسوں انسان اسی طریقے سے بے روزگاری پہ گزار دیتا ہے. آج یہ بعض جو غلط سوچ ہوتی ہے یہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے کہ نہیں مجھے میری مرضی کی ملے گی تو کروں گا. بعض دفعہ انسان کی طبیعت کے خلاف مل جاتی ہے. 100% آپ کی سوچ کے مطابق نہیں ملے گی. کوئی اونچ نیچ ہوگی تو انسان اونچ نیچ کو برداشت کر لے. آئندہ کے لیے مواقع ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو آئندہ مل جائے، لیکن اس سوچ پر کہ میری 100% مرضی والی ملازمت ملے تو اس پر وقت گزارنا بیکاری میں، یہ نہ سمجھی والا فیصلہ ہے. جی بلکہ بسم اللہ کرے اچھی ملازمت مل جائے. جی نمبر 8، ثابت قدمی اور پر امیدی. جی کسی بھی نئی ملازمت کی تلاش کے آغاز میں مشکلات کا پیش آنا ایک قدرتی امر ہے، اس لیے کہ کسی بھی ملازمت کی تلاش کی جدوجہد کو شروع کرنے کے فوراً بعد ہی مطلوبہ اہداف حاصل نہیں ہو جاتے. اس لیے ثابت قدمی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے پر امید رہیں اور دعاؤں کا اہتمام. ایسا ہوتا ہے اور آپ اور ہم سب خود واقف ہیں اپنے ملک پاکستان سے بھی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قابلیت کی قدر نہیں کی جاتی. اور اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے کہ بعض دفعہ ایسا ہے کہ بھئی سفارش کو ترجیح دے دی. اب گئے افراد اس میں سے ایک قابل ہے، اس کے پاس کوئی سفارش نہیں ہے، اس کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے، تو وہ بیچارے کو آپ کا نہیں ہو سکتا. انسان دل چھوٹا نہیں کرے. یاد رکھیں اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے کبھی بھی. آپ نے جو محنت کی ہے، آپ نے اتنی محنت سے جو تعلیم حاصل کی، اللہ پاک اس کو ضائع نہیں کریں گے. لیکن یہ ہم انسان جلباز ہے، انسان چاہتا ہے کہ لمحوں میں سب ہو جائے. اللہ پاک کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. تو بعض دفعہ آپ کو فوراً ملازمت نہیں ملے گی. آپ کے پاس جو قابلیت ہے بعض دفعہ اس کی وہ شاید قدردانی نہ ہو جو ہونی چاہیے.
تو انسان اس سے دل چھوٹا نہیں کرے کہ بھئی آئندہ میں نہیں جاؤں گا، ایک ہفتے میں گیا فلاں جگہ فائلیں لے کے جا رہا ہوں روزانہ، وہ جو ہے مجھے جواب دے رہے ہیں. ثابت قدمی، وہی انسان دنیا میں کامیاب ہوتا ہے جو ثابت قدم رہتا ہے، ہمت نہیں ہارنی. اور ہمارے اس دین اسلام میں تو مایوسی ہے ہی نہیں کہ ہم مایوس ہو کے بیٹھ جائیں. ثابت قدمی سے اور بلند ہمتی سے ملازمت کو تلاش کریں، اللہ پاک کی ذات سے پر امید رہیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں اور اسباب کے درجے میں تلاش جاری رکھیں. یقیناً بالیقیناً ایک دن آپ ضرور کامیاب ہوں گے. تو بہرحال عارضی حالات انسان پر آتے ہیں اور بعض دفعہ تو انسان قابل لوگ اتنے قابل، لیکن قابلیت کی قدر نہیں ہوتی بعض جگہ اور نہیں ہو پاتی. حقیقت ہے یہ. تو انسان اس سے دل برداشتہ کبھی نہ ہو کہ میں نے اتنی محنت کی، برسوں سے محنت کی، لیکن آج میری کوئی وقعت نہیں ہے، میں اپنی ڈگریاں لے کر گھوم رہا ہوں. اور بہت سارے نوجوان ایسے دل برداشتہ، کسی نے جا کے خودکشی کر لی، کسی نے کیا کر لیا. یہ دین اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. اللہ پاک رزق روزی دینے والے ہیں، اللہ پاک کیڑے مکوڑوں کو روزی دیتے ہیں تو ہم اشرف المخلوقات ہیں، پھر صاحب ایمان ہیں. ہمیں اللہ پاک بھوکا ماریں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو حالات آئیں گے لیکن حالات میں ثابت قدم رہنا ہے، یہ بات یاد رکھیں. جی نمبر 9، دستیاب ملازمت پر شکر ادا کرنا. یہ جو ملازمت دستیاب ہو جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کو اختیار کر لیں. اگرچہ بہتر سے بہتر کی تلاش جاری رکھنا مفید عمل ہے، لیکن جو مل جائے اس کو اس وجہ سے چھوڑ دینا کہ میں اس سے بہتر ملازمت کرنا چاہتا ہوں، دانشمندی کے خلاف ہے. ہم اور آپ اس سے زیادہ، بلکہ آپ حضرات زیادہ واقف ہیں، دن رات یہ چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے. بعض دفعہ ملازمت مل جاتی ہے لیکن وہ اس درجے کی نہیں ہوتی ہے جو مجھے چاہیے ہوتی ہے. اس میں وہ سہولیات آپ کو نہیں ملے گی جو مجھے چاہیے، وہ مراعات یا وہ جو سیلری تنخواہ شاید وہ نہ ہو جو میری تعلیمی کیفیت اور قابلیت ہے. لیکن دیکھیں، بہتر کی تلاش میں بالکل ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھنا یہ نہ سمجھیے. فی الوقت آپ کو جو مل رہا ہے انسان فی الحال اس کو بھی اختیار کر لے، اس پر اکتفا کرے، لیکن تلاش ضرور جاری رکھیں. جیسے ہے نا کہ بہتر سے بہتر کی تلاش جاری رکھنا یہ مفید عمل ہے، لیکن یہ کہ پہلی ہی دفعہ میں مجھے بہتر ملے، میری مرضی کے مطابق ملے، تو یہ بہت مشکل ہے. اور اس سوچ کی وجہ سے بعض ملازمت ایسی ہے کہ ٹھیک ہے میری مزاج کے مطابق یا تعلیم کے مطابق نہیں ہے لیکن بہتر ہے، رزق حلال کا اہتمام ہو رہا ہے، اس کو ٹھکرا دینا کہ نہیں بھی میں یہ نہیں کروں گا، تو یہ نہ سمجھی والا فیصلہ ہے. اور اس میں بھی یاد رکھیں بعض دفعہ ایسا ہے کہ انسان اس وقت چونکہ دین سے واقف نہیں ہوتا بعض دفعہ، اور بعد میں پتہ چلا بھی میں تو بینک کی ملازمت کر رہا ہوں یا جو ہے جس میں سودی معاملہ ہے یا کوئی حرام معاملہ ہے. ایسا بہت ہوتا ہے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں. اب اللہ پاک نے مجھے دین سے جوڑ دیا، علماء سے جوڑ دیا. میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ کی ملازمت صحیح نہیں ہے. اب میں کیا کروں؟ میں نے تو تعلیم وہی حاصل کی اور اتنے برسوں سے ہوں، 10 سال 20 30 سال. لیکن دیکھیں ایک یہ تو نہیں ہے کہ اب میں وہی کروں گا، جو چیز جائز نہیں ہے تو میں اس پر جمع رہوں، یہ بھی غلط ہے. ایک چیز جائز نہیں ہے، اگر سودی معاملہ ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، وہ آپ ظاہری بات ہے ہر انسان جانتا ہے اچھی طرح. تو اس میں کیا ہے کہ انسان اس کا متبادل تلاش کرنا شروع کرے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ میں آج ہی استفادے کے سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ جاؤں، یہ طریقہ نہیں ہے. اور ہمارے علماء، ہمارے اساتذہ بزرگوں کو ہم نے خود دیکھا، وہ بھی یہ مشورہ نہیں دیتے کہ آپ آج ہی جو ہے یہ چھوڑ کر بیٹھ جاؤ اور دوسری ملازمت. یہ آسان تھوڑی ہوتی ہے. اور ہم نے خود دیکھا، ہمارے بزرگ تھے اور بہت بڑے عالم حضرت مولانا فضل محمد صاحب سواتی رحمۃ اللہ علیہ، بنوری ٹاؤن کے بھی شیخ الحدیث رہے ہیں. تو ہم اپنے والد صاحب کے ساتھ گئے اور والد صاحب اپنے ساتھ ایک ساتھی کو لے گئے. دوراجی میں یہاں مقیم تھے وہ. تو وہ ساتھی جو تھے ہمارے والد صاحب کے شاگرد بھی تھے، قرآن شریف پڑھتے تھے، بادشاہ دیندار ماشاءاللہ بعد میں. لیکن ان کی ملازمت جو تھی وہ بینک سے وابستہ تھی، بلکہ بینک پر ہی یعنی گارڈ کی نوکری تھی ان کی. تو مجھے یاد ہے انہوں نے خود حضرت سے پوچھا کہ حضرت اب میں تبلیغ سے وابستہ ہو چکا ہوں، دین سے میں چھوڑنا چاہتا ہوں. تو حضرت مولانا فضل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ بالکل ضرور اس کو چھوڑیں، لیکن فوراً نہیں. آپ کے بیوی بچے ہیں، گھر کا معاملہ ہے، آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کو پریشانی ہوگی. آپ فوراً اپنے لیے متبادل ضرور دیکھیں، لیکن اس وقت تک اس کو مجبوری کے درجے میں جاری رکھ لیں. تو ایسا ہوتا ہے انسان. اب یہ بھی نہیں ہے، بعض دفعہ دیکھیں اللہ پاک تو نیت سے واقف ہے، بعض دفعہ ہم دل نہیں چاہتا، ہم کہتے ہیں میں تو ڈھونڈی ملی ہی نہیں،
بس کوشش ہی نہیں کیا، ایک آدھ کوشش کر کے میں نے کہا، میں نے ڈھونڈی ملی نہیں، آ کے مولانا صاحب سے کہا. اب اللہ پاک دیکھ رہے ہیں کہ میرے دل میں کتنی تڑپ ہے حلال ملازمت کی، وہ تو اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا. تو انسان بالکل یعنی بلند ہمتی کے ساتھ اور صدق نیت کے ساتھ حلال ملازمت کی تلاش کرے. ہاں اس وقت تک اگر گھریلو حالات آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ پہ حالات آ جائیں گے فوراً چھوڑوں گا، تو اس وقت تک جاری رکھ لیں، جیسے ہی مل جائے فوراً اس کو چھوڑ دیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے. تو بہرحال بہتر ملازمت ضرور تلاش انسان جاری رکھے، لیکن اب اگر دوسری کوئی چھوٹی موٹی حلال ملازمت ہے، انسان اس کو بھی عار کا باعث نہ سمجھے اور رزق حلال کے لیے اس کو بھی اختیار کرے. جی نمبر 10 آخری بات، ملازمت کے حصول کے ناجائز اسباب سے اجتناب کیا جائے. کون سے ناجائز اسباب ہے؟ یہ 4 باتیں ہیں. بعض دفعہ ملازمت انسان کو اچھی سے اچھی ملے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو سفارش کا سہارا حاصل کرنا ہے. سفارش کے ذریعے سے ملازمت کا حصول، اس کی کیا حیثیت ہے شرعی؟ دیکھیں اگر آپ میں یا مجھ میں اس ملازمت کی مطلوبہ استعداد اور قابلیت ہے جو وہ مانگ رہے ہیں، لیکن کسی نہ کسی درجے میں وہ کہہ رہے ہیں بھئی آپ سفارش لے آؤ، تو یہ سفارش کرانے میں حرج نہیں ہے، بشرطے کہ مجھ میں مطلوبہ استعداد اور اہلیت ہے اس سیٹ کی، اس ملازمت کی. پھر اگر سفارش کی ضرورت پڑ رہی ہے تو میں کروا سکتا ہوں، لیکن مجھ میں استعداد نہیں ہے، مجھ سے استعداد والے موجود ہیں اور موجودہ جو ملازمت ہے مطلوبہ ملازمت کی استعداد ہی نہیں ہے مجھ میں، وہ تعلیمی قابلیت نہیں ہے، صرف اور صرف سفارش کا سہارا لے کر میں آؤں گا، یہ سفارش کرنا کروانا دونوں ناجائز حرام ہے. اس بنیاد پر ملازمت حاصل کرنا ناجائز حرام ہے، دوسرے کی حق تلفی ہے، حق مارنا ہے. بس فرق سمجھ گئے؟ سفارش ایک تو وہ ہے کہ مجھ میں استعداد بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، قابلیت بھی ہے، لیکن بھئی وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کچھ سفارش لے آیا تو پھر لے جا سکتے ہیں سفارش، لیکن مجھ میں اہلیت نہیں ہے، وہ استعداد قابلیت نہیں ہے، لیکن میں صرف اور صرف کیا ہے بڑی سفارش لے جا رہا ہوں جس کو ادارہ مسترد نہیں کر سکتا، میں دوسرے کا حق ماروں گا، کئی گناہوں کا مرتکب ہو جاؤں گا. غلط سفارش، ناجائز طور پر ملازمت کا حصول، دوسرے کی حق تلفی، پھر میں اس منصب کا حق بھی ادا نہیں کر سکوں گا اہلیت نہ ہونے کی بنا پر، کتنے گناہوں کا مجموعہ ہو جائے گا. تو اور ایسی ظاہری بات ہے سفارش کے، ناجائز سفارش کے ذریعے سے ملازمت حاصل کر کے اس میں کیا برکت آئے گی؟ اس میں کوئی برکت بھی نہیں ہوگی. نمبر 2 جعلی ڈگری سے ملازمت کا حصول، یہ اور بھی خطرناک بات ہے، یہ بھی کئی گناہوں کا مجموعہ ہے کہ میرے پاس وہ استعداد نہیں ہے، میں نے جعلی سند بنا لی، جعلی ڈگری بنا لی، وہ جمع کرا دی. اب ظاہری بات ہے بعض اتنی تحقیقات تو نہیں ہوگی، تو وہ بیچارے جو ہے دھوکے میں آ گئے، انہوں نے ملازمت دے دی، لیکن میرے لیے جائز نہیں ہے. ایک میں نے کیا کیا، جعلی سند حاصل کی، دھوکہ دیا، فراڈ کیا، فریب کے ذریعے سے ملازمت حاصل کی، اور جو استعداد والے تھے، اہلیت والے تھے، ان کا حق میں نے مار لیا، پھر اس ملازمت کو میں کما حق ہوں ادا نہیں کر سکوں گا. کتنے گناہوں کا مجموعہ ہے. جھوٹ بولا، یہ ساری چیزیں ہیں. جعلی ڈگری، جعلی سند، جعلی سرٹیفکیٹ سے ملازمت کا حصول یہ بھی جائز نہیں ہے قطعی طور پر. نمبر 3 حکومت کو بھی میں نے دھوکہ دیا، اس تعلیمی ادارے کو دھوکہ دیا. نمبر 3 رشوت کے ذریعے سے ملازمت کا حصول. حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، تو رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہے. تو رشوت دے کر ملازمت کا حصول، ایک تو میں نے رشوت کا گناہ کیا، دوسرا میں نے دوسرے کا حق مارا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں گناہوں کا مجموعہ ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے رشوت کے ذریعے سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نمبر 4 عمر میں غلط بیانی کر کے ملازمت کا حصول. ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ اب ہر ادارے کی اپنی ایک یعنی مطلوبہ وہ ہوتے ہیں، یعنی قوائف ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں لینا ہے اس ملازم کی عمر 18 سے 30 سال کے درمیان ہو. مثلا 18 سے 30 سال کے درمیان، میری عمر 16 سال ہے، میں نے جعلی برتھ سرٹیفکیٹ بنوا کے 2 سال بڑھا دیے، یا میری 32 سال ہے، میں نے کم کروا کے 30 سال کروا دی، جو بھی کروا دیا، کمی زیادتی کر کے وہ ملازمت میں نے حاصل کر لی. عمر میں غلط بیانی، کتنے گناہوں کا مجموعہ ہے ابھی دیکھ لیں. اس عمر میں نے غلط بیانی کی، جھوٹ میں نے بولا، جعلی سرٹیفکیٹ برتھ سرٹیفکیٹ بنوایا، خیانت الگ کی، اور اس ادارے کو میں نے دھوکہ دیا. اور یہ بات یاد رکھیں، اب میں نے وہ ملازمت حاصل کی تو ظاہری بات یہ کسی اور ایسے فرد کا حق تھا
کہ جو عمر کے اعتبار سے اس کے لیے مناسب تھا. مثال کے طور پہ میری 32 سال عمر ہے, دوسرا فرد ہے اس کی 30 سال تھی یا 28 سال, وہ اہل تھا, لیکن میں نے جعلی برتھ سرٹیفکیٹ بنا کے میں نے وہ ملازمت حاصل کی, اس کا حق میں نے مار لیا, یہ بھی گناہ میں نے کمایا. اور آئندہ اس جعلی سرٹیفکیٹ کے ذریعے سے میری جتنی ترقی ہوگی یا جو بھی وہ ہوگا وہ سب کے سب کیا ہوگا, وہ بھی گناہ کا وبال مجھ پر آئے گا. جہاں جہاں میرا یہ سرٹیفکیٹ پیش ہوگا, جب جب ہوگا, ہر دفعہ مجھے جھوٹ کا گناہ ملے گا. اور پھر بعض دفعہ ایسا ہے کہ ریٹائرمنٹ کی عمر میری آ گئی لیکن میں نے 2 سال تو کم لکھوائی ہے, وہ 2 سال میں نے مزید ملازمت کر لی, وہ بھی غلط اور ناجائز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھیں انسان ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کتنے گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے. تو یہ جو 4 باتیں آپ کے سامنے آئی, چاہے سفارش ہے, ناجائز سفارش, جعلی ڈگری کے ذریعے, رشوت کے ذریعے, عمر میں غلط بیانی کے ذریعے سے ملازمت حاصل کر لے, یہ ناجائز اور حرام ہے اور اس سے اجتناب لازمی اور ضروری ہے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے, رزق حلال عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.